رب زدني علما رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، قوم کے نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، عظمت و کبریائی اور آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد معلوم ہو کہ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے تیسرے پارے کی ایک سورہ جو 5 آیات پر مشتمل ہے، سورہ قدر، اس کی تلاوت کی گئی. آج کے اس جمعہ کے خطبے میں اسی سورت کو سامنے رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے اس آخری عشرے کے تعلق سے کہ اس کی کیا فضیلت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا، اس باتیں آپ کے سامنے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں صحیح بات کہنے اور کمانا کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حاضرین گرامی، یہ سورہ جو آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے اس مہینے کی آخری عشرے کی تام راتوں میں سے ایک رات میں قرآن مجید کے نزول کا ذکر فرمایا ہے، اور اسی رات میں جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد
دنیا میں نازل ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین کے حکم سے سال بھر جو کام انجام دیے جاتے ہیں ان کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے جو طول فجر تک رہتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے اس سورت کا مختصر سا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھ لیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کیا فرمایا ہے۔ حاضرین گرامی، پورے رمضان کی فضیلت کا ایک اہم سبب یہ ہے پورے رمضان کا کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر اس کتاب کا نزول فرمایا ہے جو ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ اور باعث ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان ہی کا وہ مہینہ ہے جس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، قرآن مجید نازل کیا گیا ہے۔ لیکن رمضان کے اس مہینے میں آخری عشرے میں ایک خاص رات ہے، اس کے اندر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے۔ اس اعتبار سے اس رات کی بڑی اہمیت ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل فرمایا ہے۔ انزلنا کا یہاں معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایک ساتھ پورا قرآن لوح محفوظ سے سمائے دنیا کی طرف جو بیت عزت ہے وہاں اللہ رب العالمین نے نازل کیا ہے۔ ایک ساتھ مکمل پورا قرآن اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر کے اندر، شب قدر کے اندر لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر بیت عزت میں اتار دیا ہے۔ یہ ہے انزلنا کا مطلب کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کیونکہ انزلنا جو انزال سے ہے اس کا معنی ہی ہوتا ہے کہ ایک بارگی نازل کرنا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت عزت سے جو نازل کیا گیا ہے 23 سال کے اندر، جہاں جس طرح کی ضرورت تھی، جن صورتوں کی ضرورت تھی، جن آیات کی، موقع بموقع آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام آپ پر لے کر نازل ہوئے، تو اس کو اللہ رب العالمین نے نزلنا سے تعبیر کیا ہے۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم ہی اس قرآن کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے جو قرآن نازل فرمایا ہے اس کی دو صورتیں تھیں۔ ایک تو یہ کہ ایک بارگی اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر نازل فرمایا، اور دوسری صورت یہ تھی کہ بیت عزت سے آہستہ آہستہ 23 سال کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن نازل کیا گیا جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہم نے جو قرآن نازل کیا ہے جو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے، یہ لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ لیلۃ القدر اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، قدر کا معنی ہوتا ہے مقام و مرتبہ، عزت، اور اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس رات کا تمام راتوں سے مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ جو عبادتیں اللہ کے دربار میں کی جاتی ہیں ان عبادتوں کا مقام تمام عبادتوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات کا مقام تمام راتوں سے بڑھا ہوا ہے، اس لیے اسے لیلۃ القدر سے تعبیر کیا گیا ہے کہ مقام و مرتبہ والی رات، عزت والی رات۔ اور قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے تنگی، تنگی کا ایک معنی ہے یعنی یہ تنگی والی رات۔ اب تنگی والی کیا رات ہے؟ اللہ رب العالمین نے اس قرآن کو تنگی والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو تنگی والی رات کا مطلب یہ ہے کہ اس رات میں اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ فرشتوں کی ایک کثیر تعداد دنیا میں نازل ہوتی
تنگ ہو جاتی ہے۔ اس رات میں فرشتوں کی اتنی کثرت سے فرشتوں کا اتنی کثرت سے نزول ہوتا ہے کہ یہ رات زمینی تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے اللہ رب العالمین نے اسے لیلۃ القدر کہا ہے، تنگی والی رات۔ اور قدر کا ایک معنی یہ بھی ہے اندازہ اور فیصلہ کرنا، کسی چیز کا اندازہ کرنا، کسی چیز کا فیصلہ کرنا، اور اس رات میں وہ تمام کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں، ان تمام کام کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے جو ساتھ میں کیے جائیں گے، یعنی کس کی زندگی کتنی ہوگی، کون کیسا عمل کرے گا، کس کو کتنی روزی ملے گی، کس کی وفات کب ہوگی، یعنی جو بھی کام سال بھر آگے انجام دیے جائیں گے ان تمام کا اندازہ اور فیصلہ اسی رات کے اندر کیا جاتا ہے۔ اسی لیے اسے لیلۃ القدر سے اللہ رب العالمین نے تعبیر فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں فیصلے والی رات میں نازل فرمایا ہے۔ آگے اللہ رب العالمین فرماتے وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا معلوم، تمہیں کیا اندازہ ہے، تمہیں کیا معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، شب قدر کیا ہے؟ یہ کہہ کر کے اللہ رب العالمین نے یہ واضح کر دیا ہے کہ مخلوق اس طرح تک نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس رات کا جو مقام اللہ رب العالمین کے یہاں ہے، اس رات میں عبادت کا جو مرتبہ ہے، جو اللہ رب العالمین کے اجر و ثواب ہے، اس کی گہرائی تک کا مخلوقات میں سے کوئی مخلوق نہیں پہنچ سکتی ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کو کیا پتہ کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر یہ 1000 مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے اگر آپ کاؤنٹ کریں، شمار کریں تو تقریباً 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ یعنی اللہ رب العالمین کا کتنا بڑا احسان ہے، کتنا عظیم احسان ہے کہ عمریں تو ہمیں کم ملی، 50 سے 60 سال 70 سال زیادہ سے زیادہ، اور اس کے بعد تو آدمی کی شعور ہی ختم ہونے لگتے ہیں۔ تو اتنی کم عمر میں اللہ رب العالمین نے اجر و ثواب کتنا رکھا ہے کہ پہلے کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھی اور زیادہ دنوں تک انہیں عبادات کرنے کا موقع ملتا تھا، لیکن امت محمدیہ کی تو عمریں کم ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے مواقع بہت فراہم کیے ہیں۔ ایک ہی رات ایسی اللہ رب العالمین نے بنا دی ہے کہ اگر وہ رات کوئی شخص پا لیتا ہے اور جس کا پانا کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بیان بھی فرما دیا ہے اور اس کی وضاحت بھی کر دی ہے کہ کیسے آپ کو تلاش کرنا ہے۔ تو یہ موقع دیا اللہ رب العالمین نے کہ ایک رات اگر آپ عبادت کر لیں تو گویا کہ آپ نے 84 سال 83 سال 4 مہینے عبادت کر لیے ہیں۔ آپ بتائیں اسی طرح سے اگر دو چار سال اگر آدمی کو مل جائے تو کتنا زیادہ اسے اجر و ثواب اللہ رب العالمین عطا فرمائے گا۔ تو یہ جو رات ہے یہ 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین نے نہیں فرمایا کہ ان کے برابر ہے، بلکہ خیر ان سے بھی بہتر ہے۔ اب کتنا بہتر ہے وہ اللہ رب العالمین جانتا ہے، مخلوق اس کا اندازہ نہیں کر سکتی ہے۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر اور تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، ہر کام اس کا انجام دینے کے لیے اسی رات میں جبریل امین علیہ السلام اور فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ جو بھی کام آئندہ سال میں کیے جائیں گے ان تمام کے فیصلے کے لیے اللہ رب العالمین کے حکم سے جبریل امین اور فرشتے اس رات کے اندر نازل ہوتے ہیں۔ سلام، اور یہ رات سلامتی والی ہوتی ہے، یعنی غروب شمس سے لے کر کے طلوع فجر تک یہ رات پوری کی پوری سلامتی والی ہوتی ہے۔ یا مومن شیطان کے سر سے محفوظ رہتے ہیں، یا اسی طرح سے سلامتی کا ایک معنی یہ ہے کہ فرشتے مومنوں پر سلام کرتے ہیں، مومنوں سے سلام کرتے ہیں، یا فرشتے آپس میں ایک دوسرے سے سلام کرتے ہیں۔ تو یہ رات غروب شمس سے لے کر کے اور طلوع فجر تک یہ سلامتی والی ہوتی ہے۔ کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں سلام ہی حتی مطلع الفجر، یعنی طلوع فجر تک یہ پوری رات سلامتی والی ہوتی ہے۔ تو اس سورہ کے اندر دو تین باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے لیلۃ القدر میں قرآن کا نزول فرمایا
اور اس دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اسی لیے لیلۃ القدر 1000 مہینے کی راتوں سے بات بہتر ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اس لیلۃ القدر کے اندر جبریل امین بھی نازل فرماتے ہیں اور بہت سارے فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے چوتھی بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ پورے فجر تک کی رات سراسر سلامتی والی ہوتی ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں اس رات کو تلاش کیسے کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا حکم دیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے یہ اتنی عظمت والی رات ہے، اتنے مقام و مقام والی رات ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں کچھ ہدایات ہیں۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تحروا لیلۃ القدر فی الفطر من العشر اواخر من رمضان۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر شب قدر رمضان کی آخری عشرے کی تام راتوں میں تلاش کرو۔ اگر کوئی شخص شب قدر کو پانا چاہتا ہے کہ جس رات کی اتنی عظمت بیان کی گئی ہے سورہ قدر کے اندر، تو وہ رمضان کے آخری عشرے یعنی جو آخری کے جو 10 دن ہیں، آج مغرب کے بعد سے وہ دن شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ، تو انہیں 10 میں سے تام راتوں میں یعنی 20ویں 23ویں 25ویں 27ویں اور 29ویں کو تلاش کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہو کہ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے اس رات کا علم ہو گیا تھا، آپ کو اللہ رب العالمین نے بتا دیا تھا کہ وہ کون سی رات ہے، لیکن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ رات بھلا دی گئی اور اس کا سبب بھی حدیث کے اندر ذکر کر دیا گیا۔ وبارہ ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیخبرنا بلیلۃ القدر وتلاحى فلان وتلاحى رجلان من المسلمین۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تاکہ صحابہ کرام کو بتا دیں کہ شب قدر کون سی رات ہے، لیلۃ القدر کون سی رات ہے، تاکہ اس میں عبادت کر کے زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کریں۔ تو کہتے ہیں کہ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلمانوں میں سے 2 لوگ جھگڑا کر رہے ہیں، 2 لوگ آپس میں لڑائی کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 لوگ لڑ رہے تھے تو معاملہ یہ ہوا معروفیات، دیکھا کہ آپس میں بحث کر رہے ہیں، اب ان کی وجہ سے وہ رات ہی میرے ذہن سے نکل گئی وَعَسَىٰ أَن يَكُونَ خَيْرًا لَكُمْ، اور قریب ہے کہ تمہارے لیے بہتر ہو وَالْتَمِسُوهَا بِالتَّاسِعَةِ وَالسَّابِقَةِ وَالسَّابِعَةِ وَالْخَامِسَةِ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، تو ہو سکتا ہے تمہارے لیے بہتر ہو کہ تم کس میں تلاش کرو، 27ویں کو تلاش کرو اور 29ویں کو تلاش کرو، 25ویں میں تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ تو دیکھیے اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اختلاف اتنا برا جرم ہے اور اتنا غلط کام ہے جس کی وجہ سے جو ایک رات جس کی تعین کر دی گئی تھی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خبر دینے کے لیے آپ باہر نکل بھی چکے تھے کہ صحابہ کرام کو اس کی اطلاع دے دیں، لیکن اسی اختلاف کی وجہ سے، اسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے آپ کے ذہن سے اس بات کو نکال دیا اور پھر وہ 5 راتوں کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ آخری 10 راتوں میں سے 7 راتوں میں سے تلاش کریں۔ تو یہ اختلاف کی وجہ سے بات ختم ہو گئی، ورنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ اب دیکھیے شب قدر کے بارے میں، اگر یہ رات ہم کو ملی ہے تو ہم نے دعا کیا کریں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے تو میں کیا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی مختصر لیکن جامع دعا بیان کی، بہت ہی جامع اور بہت ہی مختصر دعا جو ہر کوئی یاد کر سکتا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو۔ کون سی دعا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ دیکھیں ایک ہے عفو اور ایک ہے مغفرت، اس پر تھوڑا آپ دیکھیں۔ عفو کے معنی ہوتے ہیں مٹا دینا، یعنی اس کاغذ میں اگر کوئی چیز نے نہیں رکھا ہے
اور اسے سیدھے سے ڈیلیٹ کر دیا جائے, مٹا دیا جائے, تو یہ ہو جاتا ہے عفو. تو اللہ رب العالمین کبھی کبھی بندوں کے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دیتا ہے. اسے معاف کرنے کا مطلب یہ سرے سے مٹا دیا جاتا ہے, گویا کہ بندے نے وہ گناہ کیا ہی نہیں. اور ایک ہے مغفرت. غفران کا مطلب پردہ ڈال دینا, یعنی اس پہ یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر سے دوسرا کام لگا دیا جائے, ڈیلیٹ نہ کیا جائے, اسے مٹایا نہ جائے, ختم نہ کیا جائے, بلکہ اس پہ پردہ عائد کر دیا جائے, یہ ہے غفران. تو کبھی کبھی اللہ رب العالمین اپنے بندے کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. گناہ تو لکھے ہوتے ہیں, وہ مٹائے نہیں جاتے, لیکن اللہ رب العالمین اپنے رحمت سے ان گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے. اس کو کہتے ہیں پردہ پوشی کرنا. تو یہ ہے مغفرت. لیکن یہاں اس دعا میں جو سکھلائی گئی ہے کہ اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کر دینے والا ہے, گناہوں کو مٹا دینے والا ہے, تحب العفو, اور گناہوں کو مٹانے کا وہ پسند کرتا ہے, معافی کو تو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اس لیے تو میرے گناہوں کو ڈیلیٹ کر دے, مٹا دے. یعنی آپ پردہ ڈالنے کی بات بندہ نہیں کر رہا, بلکہ اس سے عظیم چیز اس بات کا اللہ رب العالمین سے بندہ مطالبہ کرتا ہے اور یہ دعا کرتا ہے کہ اے الہ العالمین تو ہم سے جو گناہ ہو گئے, جو ہم سے خطائیں ہوئی ہیں, جو ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں, جو ہم سے لغزشیں ہو گئی ہیں, ان لغزشوں اور ان کوتاہیوں کو تو سرے سے مٹا دے, ختم کر دے. یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے کہ شب قدر میں یہ دعا کرنی چاہیے, اللہم انک عفو, اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, تحب العفو, اور معافی کو پسند کرتا ہے, فاعف عنی, اس لیے میرے گناہوں کو معاف کر دے, اسے مٹا دے. یہ دعا اللہ کے رسول نے سکھلائی ہے. اور دیکھیں کہ اس آخری عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصیت کے ساتھ عمل کیا ہوتا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم کی, کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر الاواخر, کہتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ داخل ہو جاتا تھا تو شد میزر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے. کمر کس لینا یہ کنایا اس بات کی طرف کہ عبادت کے لیے بالکل مستعد ہو جاتے تھے, چاہو چوبنا ہو جاتے تھے, یعنی بڑی محنت کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے یہ آخری عشرہ شروع ہوتا تھا ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی دلچسپی کے ساتھ, بڑی لگن کے ساتھ, بڑی کوشش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت میں لگ جایا کرتے تھے. شد میزر, اپنی کمر کس لیتے تھے. وَأَحْيَا اللَّيْلَ, اور ان 10 راتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار رکھتے تھے, یعنی شب بیداری کرتے تھے کہ پورے عشرے کا ذکر ہے. یہاں ابھی 5 رات کا ذکر نہیں ہے اس کتاب میں, بلکہ پورے 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ ہوتا تھا کہ خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے تھے اور راتوں میں بیدار رہتے تھے. اور یہی نہیں کہ خود صرف بیدار ہیں بلکہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھتے تھے. یہ بخاری مسلم کی روایت ہے. تو یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ آخری عشرہ جو شروع ہونے والا ہے, مغرب یعنی غروب شمس کے بعد یہ شروع ہو جائے گا عشرہ, تو ہمیں بھی بیدار رہنا چاہیے اور خوب زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار رکھنا چاہیے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا. اور یہی نہیں صرف بیدار رہنا, بلکہ اس عشرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصیت کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے, اعتکاف کیا کرتے تھے. اور اس سلسلے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی بھی روایت ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتکف ازواجه من بعده صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رمضان کے آخری عشرے میں وفات تک آپ اعتکاف کرتے تھے. وفات تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے. اور حضرت عائشہ کہتی ہے اور آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آخری عشرے میں مرد جہاں اعتکاف میں کر سکتا ہے وہاں عورتیں بھی کر سکتی ہیں, لیکن اس کے لیے انتظام ہونا چاہیے, جامع مسجد ہو اور جس میں انتظام ہو پردے وغیرہ کا, کسی طرح کے خطرے کا, کسی طرح کا کوئی اندیشہ نہ ہو, تو عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں. ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا. یہاں تک یہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ
کہ یعتکفوا فی کل رمضان 10 ایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں 10 دن اعتکاف کرتے تھے، لیکن فلما کان العام الذی بعث فیہ، لیکن جس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، جس سال آپ سارے پانی سے پوچھ کر کے، اس سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف 20 یوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف کرنا بھی اس آخری عشرے کے اندر مشمول ہے۔ ہم میں سے جو اس بات کی طاقت رکھتے ہیں کہ اعتکاف کر سکتے ہیں تو انہیں اعتکاف کرنا چاہیے، اس کا بہت زیادہ سوال ہے۔ اور جو شخص اعتکاف کرے گا وہ ہر حال میں لیلۃ القدر کو پالے گا، شب قدر کو پالے گا، جو 83 سال اور 4 مہینے کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک مسئلہ معتکف کے لیے یہاں واضح ہو جائے تو زیادہ بہتر رہے گا کہ معتکف میں داخل کب ہوا جائے۔ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا۔ بخاری اور مسلم کی روایت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ کرتے تو صلی الفجر، تو فجر کی نماز پڑھتے۔ آپ غور کیجیے گا، فجر کی نماز پڑھتے تھے، ثم دخل مرتکبہ، پھر اپنے مرتکب میں، یعنی وہ خاص جگہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے متعین کی ہوئی ہوتی تھی، پھر اس فجر کی نماز کے بعد اس میں داخل ہوتے تھے۔ یعنی معلوم یہ ہوا اس حدیث سے کہ جب کوئی شخص اعتکاف کرنے کا ارادہ کرے تو 21ویں کی رات جب شروع ہو، یعنی مغرب کی، تو مغرب کی نماز پڑھ کر کے اسے مسجد ہی میں وہ قیام کرے گا، مسجد میں بیان کرے گا، گھر نہیں جائے گا، لیکن معتکف میں نہیں داخل ہوگا، بلکہ مسجد میں جیسے ہم لوگ عبادت کرتے ہیں ایسے وہ عبادت کرے گا پوری رات۔ اسی طرح سے پھر جب صبح فجر کی نماز پڑھے گا تو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اپنے معتکف میں اپنی خاص جگہ میں جس کو اپنے لیے متعین کیا ہے اس میں وہ داخل ہوئے۔ مشہور طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ بھی اعتکاف کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ہی عمل کریں، اس سنت کا انشاءاللہ انہیں اجر و ثواب ملے گا۔ اسی طرح سے اعتکاف کرنے والے کے لیے ایک مسئلہ یہ ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا۔ حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس اپنا سر کر دیتے تھے، کیونکہ ان کا حجرہ مسجد سے سٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر ہی رہتے تھے اور اپنا سر ان کی طرف کر دیتے تھے، اور وہ کہتی ہے کہ میں سر میں کنگھی کر دیتی تھی، میں سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں کنگھی کر دیتی تھی، اور وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَتِهِ، اور گھر کے اندر بغیر کسی ضرورت کے داخل نہیں ہوتے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ پیشاب و پخانے کے لیے اور نہانے وغیرہ کے لیے جیسے تو آپ سے سب داخل ہوتے تھے، مسجد سے نکلتے تھے، ورنہ آپ مسجد ہی میں رہتے تھے، یہاں تک کہ کنگھی وغیرہ کی ضرورت پڑتی تھی تب بھی آپ نہیں کرتے تھے، سب ان کی طرف سر کر دیتے تھے اور وہ کنگھی وغیرہ کر دیتے تھے۔ تو اذا كان معتکفا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہوتے، تو یہاں تو تین باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک بات یہ کہ اگر کوئی شخص معتکف ہے تو وہ بیوی سے خدمت لے سکتا ہے، اس میں کوئی قواعد کی بات نہیں ہے، لیکن مسجد کے باہر نہیں اگر انتظام ہے تو مانے نے کھانا ہی پہنچا دیا، پانی ہی دے دیا، اگر کوئی نہیں ہے تو ایسا کرنے میں کوئی قواعد کی بات نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باروں میں کنگھی کر دیتی تھی۔ تو اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی خاص ضرورت، اب ضرورت موبائل سے بات کرنا بھی لازم، کاروبار کے سلسلے میں بات کرنے کے لیے آدمی یہاں سے نکل جائے، یہ ضرورت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کے آنا ہے، گھنٹوں گھنٹوں باتوں میں لگے رہنا، یہ سب ضرورتیں نہیں ہیں، بلکہ جو ضرورت ہے، جو وجہ بیان کی گئی ہے، پیشاب کے لیے ظاہر سی بات ہے مسجد سے باہر آپ کو جانا پڑے گا، اور اس سے بڑی حاجت کے لیے جانا پڑے گا، جنوبی ہو گیا تو اس سے جنابت کے لیے جانا پڑے گا، جو مسجد میں نہیں کی جا سکتی، یہ بھی تمام ضرورتوں کے لیے آدمی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے تھے، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی ضرورت جسے ہم اور آپ ضرورت سمجھتے ہیں کہ کہیں کسی سے بات کرنا ہوا آپ نکل گئے بلا وجہ، تو وہ سب جائز نہیں ہے، لیکن یہ جو خاص ضرورتیں ہیں ان ضرورتوں کے لیے
مسجد سے آدمی نکل سکتا ہے اعتکاف میں کرنے والا. اور دیکھیے بہت ہی اہم ضروری کام ہو تب بھی ایک دوسرے سے بات ہو, ورنہ بات وغیرہ دوسروں سے نہیں کرنا چاہیے. کبھی کبھی دیکھا جاتا ہے کہ اعتکاف میں تو ہے لیکن معتکف سے نکل کر کے آگے مسلمانوں کے ساتھ آدمی باتیں کر رہا ہے اور دنیا کی باتیں تمام. کوئی مسئلہ وغیرہ اگر پوچھتا ہے کسی امام وغیرہ سے تو کوئی سوال کی بات نہیں ہے, آدمی نکل کے پوچھ سکتا ہے. یہ ضرورت کی چیز ہے, کوئی ضرورت ایسی ہے اور کھانے وغیرہ کی ضرورت ہے, پانی کی ضرورت ہے, تو اس کے لیے وہ اسے طلب کر سکتا مانگ سکتا ہے. لیکن ایسے بھی کر کے مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر کے گھنٹوں باتیں کرنا تو یہ صحیح نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا. اس لیے جو لوگ بھی اعتکاف کا ارادہ رکھتے ہیں وہ مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹھہریں اور صبح جب فجر کی نماز پڑھے تو اس کے بعد اپنے معتکف میں داخل ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کی کوشش کریں اور تاکہ شب قدر وہ حاصل کر لیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ العالمین ہم اس آخری عشرے کی فضیلت کو سمجھتے اور اس فضیلت کو سمجھتے ہوئے اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. العالمین ہم جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے. جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرما. زبیر بھائی کے عزیز ہیں جو کافی بیمار ہیں اور کافی ان کی طبیعت خراب ہے, ان کے لیے بھی آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ رب العالمین انہیں شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم.